میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں اور بہت سوچ کے وہ ایک بچہ پیدا کرتے ہیں اور بہت زیادہ سوچ کے وہ دوسرا بچہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں ان کا اپنا ذاتی ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے, نہیں اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ آپ نے یا میں نے یا شیخ صاحب یا ہارون بھائی نے تو اس بچے کو نہیں تھا کہا کہ تم حلف لے لو امریکہ کی وفاداری کا. اس نے امریکہ کی شہریت لی. اور ہلری کلنٹن صاحبہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاں سسٹمز میں بھی فلاز ہیں کیونکہ انہوں نے اس بچے کو شہریت دی اور آج سے 2 سال قبل دی. اب اس نے جب وفاداری کا حلف لیا کہ میں امریکہ کا وفادار رہوں گا, امریکہ کے قوانین کا وفادار رہوں گا, اس کے بعد اس نے ایک مورگیج کے اوپر, ایک قرض کے اوپر ایک گھر لے لیا. وہ اس کی مورگیج کی جو قسطیں تھیں وہ اس کی آمدنی سے غالباً زیادہ تھی, وہ افورڈ نہیں کر سکا. اس نے 2 قسطیں بھر کے پاکستان سے گیا ہوا تھا. تو یہاں تو لوگ قرضے کھا جاتے ہیں, بینکوں کے قرضے کھا جاتے ہیں. جو جتنا زیادہ قرضہ کھاتا ہے وہ اتنا بڑا عموماً لیڈر بن جاتا ہے. بالکل. لیکن ہم اس کے انفرادی فیل پہ اگر آتے ہیں جو اس نے وہاں پہ جس واقعے میں وہ ملوث رہا اور اس کے کنیکشنز پھر پاکستان کے ساتھ جو جوڑے جا رہے ہیں. انفرادی فیل جو ہے, انفرادی فیل, اب اس نے کہا ہے جنرل پیٹریس نے کہ وہ لون وولف تھا. لیکن جو ہمارے وہاں پہ رفلی 1 ملین پاکستانی کام کرتے ہیں, ان میں سے کئی جو ہیں ان کو شہریت مل گئی ہے, کئی کے پاس گرین کارڈ ہیں, کئی ورک پرمٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان میں سے 9,099,999 تو دہشت گرد نہیں ہے, انتہا پسند نہیں ہے. لیکن جب ایک شخص ایسا کام کرتا ہے تو پھر وہ اس ریاست کے کلچر کے اوپر جب توجہ آتی ہے تو ہمارے بہت سے نقص سامنے آ جاتے ہیں, بہت سے نقائص سامنے آتے ہیں. اور سوال بہت زیادہ اٹھتے ہیں. ہارون رشید صاحب کافی ڈیٹیل میں انہوں نے ذکر کیا. فیصل شہزاد کے حوالے سے ہلری کلنٹن کے سٹیٹمنٹ پہ ہم واپس آتے ہیں. سنگین نتائج کیا ہوں گے؟ کیا واقعی پھر پاکستان کو تورا بورا بننے کی ایک بار پھر سے دھمکی دی جائے گی؟ نہیں, کوئی سنگین نتائج نہیں ہوں گے. وہ دیکھیے یہ سارے اوورآل پرسپیکٹو میں دیکھیں نا. فلپ کراؤڈلی جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہے, کل انہوں نے کہا میں ایسا کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جس میں ایک ملک کو ٹیررسٹ ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ سارا ٹیررزم وہاں سے آتا ہے. وائٹ ہاؤس کا رویہ بھی مختلف تھا, پینٹاگان کا بھی مختلف تھا. اس کو وہ پورے اوورآل اس میں دیکھیں, یہ بھی ایک رو ہے امریکی تھنکنگ کی. یہ یعنی کوئی فیصلہ تھوڑی انہوں نے کر لیا. اور یہاں کیا وہ مزید اب کیا کریں گے؟ مزید تعاون تو مانگا, ڈو مور تو انہوں نے پھر دوبارہ سے. لیکن ہمیں دیکھیں نا اس پہ اس کے امریکیوں کی مذمت کرنے کی بجائے وہ تو بالکل واضح ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں سٹے کریں, وہ ایک قوم کو غلام بنائیں اور بیٹھ کے وہ حکم چلائیں دنیا پہ جیسے وہ عراق میں گئے. ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے. جب کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو اسے انٹلیکچولی ریزالو کیا جاتا ہے, سوچ سمجھ کے کہ پرابلم اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے. اس لڑکے کے یہ دماغ میں خیال آیا کہاں سے؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے جیسے بالکل گھرانے سے اس کا تعلق ہے. عبدہ بی بی نے کہا کہ وہ پڑھے لکھے اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے. یہ جو ہمارا مولویوں کا انسٹیٹیوشن ہے نا جی, ہم نے کبھی اس پہ پوری طرح غور نہیں کیا. ایک تو یہ جو ہمارے خاص طور پر شمال میں ہیں ایک خاص مکتب فکر کے لوگ, اس میں سے بھی ایک گروپ ہے چھوٹا سا انفیکٹ جو ایکسپلائٹ کرتا ہے. ایک تو یہ ریاست کوئی نہیں مانتا, یہ 150-200 سال کی ان کی یہی تاریخ ہے. حالانکہ ریاست کی بڑی سینٹیٹی ہے مذہب میں. اب وہ وقت نہیں میں تفصیل سے آپ کو عرض کروں کہ رسول اللہ نے کتنی سینٹیٹی اس کے بیان کی ہے. اس لیے کہ جان اور مال کیسے بچے گی ایک عام انسان کی اگر ریاست کو ہم نہیں مانیں گے. پھر یہ جہاد کا ایک عجیب و غریب کانسیپٹ ہے جس میں وہ جو مرضی کرتے پھر ہیں. تو یہ جو برین واشنگ ہے, آرمی میں ایسے لوگ ہیں آپ کو حیرت ہوگی. جہادی ایلیمنٹ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فورسز کے اندر جہاد ایک بڑی مقدس چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن جہاد کی تو بڑی سخت شرائط ہیں. اس میں تو کوئی بے گناہ نشانہ نہیں بن سکتا, اس میں تو درخت نہیں کٹا جا سکتا, فصل نہیں جلائی جا سکتی, جو غیر متعلق آدمی ہے اسے ذرا سی تکلیف نہیں دی جا سکتی. یہ ایک خاص مینٹیلٹی ہے, اس کی 150-200 سال کی 300 سال کی تاریخ ہے. اس کا جائزہ لینا پڑے گا. اس کے پیچھے فرقہ واریت ہے, اس کے پیچھے مولویوں کی سیاسی مفادات ہیں. میں علماء کی بات نہیں کر رہا, وہ لوگ جس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. شہزاد اگر بار بار ایک ہی سوال اٹھایا جاتا ہے, انفرادی حیثیت میں کوئی ایسا کام کرتے تو اس کا ویسے لڑکے کا میں نے پتا کیا ذہنی توازن کو زیادہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ میں ذمہ داری کی سے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جو انفلوئنس آتا ہے کہ بھئی امریکہ کو تباہ کر دو, بھائی اسلام یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو تباہ کر دو. امریکہ کو تباہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم بنی نوع انسان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اسے تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں.
یہ کانسیپٹ کلیئر پڑے گا. یہ جو مدارس میں بعض اوقات یہ تعلیم جاتی ہے, ہمیں اس کو ڈینائل کی ہم اس میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ جی ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی, 150, 200, 300 سال سے ہو رہا ہے. لیکن سر وہ اکثر اور مینٹیلٹی لوگوں کی خراب کی جا رہی ہے. تو بھگت رہی ہے نا جنگ میں خود بھی. دیکھیں نا یہ جنگ کا جو مسئلہ ہے, کبھی ہم نے اس پہ انٹلیکچولی ڈیبیٹ کی ہے کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ اس میں کسی میں ایک فریق کی بات نہیں کر رہا. طرح طرح کے لوگ ہیں, طرح طرح کے انفلوئنسز ہیں. یہ جو مساجد میں سیاسی خطبے دیے جاتے ہیں, اس کو روکنا ہوگا. اس کو میڈیا کو, لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی جس کو دنیا کے معاملات کی خبر ہی نہیں, وہ فتوے دے رہا. امریکہ کا ظلم تو بالکل واضح ہے, اور امریکہ جہاں مسلمانوں سے لڑے گا تو ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوگی؟ کسی کو غلام بنائے گا. لیکن ہمیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا چاہیے. اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی بات پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب, آپ تو وفاقی وزیر بھی رہے, کافی انٹریکشن رہا, اور 9/11 کے بعد تو آپ اس حکومت میں موجود بھی رہے. تمام تر چیزوں کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک ایلیمنٹ انہوں نے اٹھایا کہ فیصل شہزاد کے کنیکشنز تھے جہادی تنظیموں کے ساتھ, جیش محمد کا انہوں نے ذکر کیا. تو کیا اس طرح کی اب جو تنظیمیں ہیں ان پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا پاکستان؟ دیکھیں, کہنا بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب آدمی حکومت میں ہوتا ہے, اس کی سوچ اور اس کی ذمہ داریاں اور اس کے معاملات بڑے گھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی اگر آپ تھوڑی بنیاد کو دیکھیں کہ مدرسوں کو ٹارگٹ ضرور کیا جا رہا ہے, لیکن جب درس نظامی کا کورس 4.5-5 سال تھا, تو کن کے کہنے پہ یہ جہاد کے لیے یہ 4 سال کا کورس کیا گیا تاکہ افغانستان میں جا کے جہاد کیا جائے؟ دیکھیں, آپ بنیاد آپ نے کہاں سے رکھی ہے؟ بنیاد آپ نے رکھی ہے جو 6 سال 7 سال کا کورس تھا درس نظامی کا, اس کو کورس شارٹ کر کے جہاد افغانستان میں شرکت کرنے کے لیے آپ نے ان کو 4 سال کر دیا کہ ان کو جلدی سے جہاد میں بھیجا جانا ہے. دیکھیں, مدرسے اس وقت ایک بہت بڑا NGO بھی ہے اس پاکستان کا. ضروری نہیں ہے کہ سارے مدرسے ایسے ہیں. جو مدرسے برے ہیں یا خراب ہیں, خود وہ مدرس کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ کوئی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو لاکھوں لوگ مدرسوں میں بے یار و مددگار, جن کا کوئی جو صرف چندے سے اور ڈونیشن سے چل رہے ہیں, یہ پاکستان کا بہت بڑا NGO ہے. اور یہ راہ خراب کہاں سے ہوئی ہے؟ خراب اس وقت ہوئی ہے کہ آپ نے افغانستان میں تو ان کو استعمال کر لیا, اس کے بعد کوئی ڈائریکشن نہیں چھوڑی, اس کے بعد آپ نے ان کو پوچھا نہیں. اس کے بعد آپ نے ان کو پوچھا نہیں کہ بھی آپ کہاں ہیں, کیسے ہیں, کیوں ہیں. اور پھر جو تھوڑے بہت ان کو گنجائشیں تھی, ان کو ابھی ہم نے گھیرا تنگ کر دیا. اس کے بعد گھیرا تنگ کرنے کے بعد اب یہ سب لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف, بہت سارے لوگ نہیں ہیں بیرونی ایلیمنٹ. دیکھیں, کوئی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ پاکستان کے خلاف ہیں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو امریکنز کے خلاف ہیں. اس میں ایسے لوگوں کو لانچ کر دیا گیا ہے, انگیج کر دیا گیا ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ایسے قدم اٹھا رہے ہیں. سو ہر ایک آدمی کو اس نہج میں, اس زاویے میں دیکھنا چاہیے کہ جس میں کہ وہ اپنا رول پلے کر سکے. اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کریں گے. شیخ صاحب نے مدارس کا بھی حوالہ دیا, اور پاکستان میں جو اس وقت مختلف لوگوں کا کردار ہے مدارس کے حوالے سے, اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے. اور کیا ایک سوال جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا کہ کیا پاکستان اور ہر پاکستانی دہشت گرد ہے یا نہیں, اسی پہ ڈیبیٹ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.